پردے کا کانسیپٹ، تو وہ کیا کوئی ریلیجیس آبلیگیشن ہے یا ہماری پرسنل چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے؟ دیکھیے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پیوریفیکیشن. اب پیوریفیکیشن کے لیے اللہ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں پریونٹیو میجر کے طور پہ ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پریونٹیو میجرز اپنانے پڑتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی روکنا کسی چیز کو وہاں پہنچنے سے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں، وہاں پر پریونٹیو میجر کے طور پہ 120 کی اسپیڈ لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ اس لیے کی ہوئی ہے کہ جو عمومی تجربات ہیں اس سے انسان نے یہ سیکھا کہ اگر آپ 120 کلومیٹرز پر آور سے زیادہ تیز گاڑی چلائیں گے اور سامنے اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو بریک لگانے میں آپ کو دشواری ہوگی، اس سے انسانی جان جا سکتی ہے. تو آپ نے کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے ایک چیز اخذ کی اور ایک پریونٹیو میجر کے طور پہ دنیا کے اندر نارم بنا دی. دنیا میں کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، ساری دنیا اس کو درست سمجھتی. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی جان کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہاری جان ہے اسی طرح تمہارا مورل بینگ بھی ہے. تو مرد اور عورت، ہم یہ جانتے ہیں کہ فطری طور پر ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی گئی ہے. اس کشش کو اللہ کہتا ہے کہ جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے. نکاح کرو، شادی کرو، خاندان بناؤ، تمہارے تعلقات ہوں، جو ڈیزائرز ہیں ان کو فلفل کرو. لیکن اس سے پہلے بھی تو ملنا جلنا ہے نا. سوسائٹی میں رہتے ہیں، اللہ نے 2 مخلوقات پیدا کی ہیں، ملیں گے جلیں گے. اس ملنے جلنے میں ہماری پیورٹی افیکٹ نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پریونٹیو میجرز کے طور پہ ہدایات دی ہیں. 3 ہدایات ہیں. ان 3 ہدایات میں سے 2 جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. اس میں کوئی عورتوں کو الگ سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جی عورتوں کے اوپر کمبل ڈال دو، عورتوں کو دنیا سے تم چھپا دو کیونکہ ان کی وجہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دونوں کو ہدایت کی ہے. تو پہلی ہدایت مرد اور عورت دونوں کو کی ہے کہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے ایک تعبیر میں غض بصر، یعنی نگاہیں جو ہیں وہ خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، تاڑنے والی نہ ہو. نگاہیں آپ خود دیکھیں، آپ جب باہر نکلتے سوسائٹی میں یو کین جج ایزیلی کہ کون سی نگاہ ڈیسنسی کے ساتھ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے اور کون سی نگاہ ایول کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑ رہی ہے. تو اللہ نے کہا اگر میرے ماننے والے ہو نا، نکلتے ہو، ملتے ہو، ملنا جلنا ہوگا، گھروں میں لوگ آئیں گے، چہرے کو دیکھو گے، جسم کو دیکھو گے، لیکن دیکھنا ڈیسنسی کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نیچے نگاہ کرتے ہوئے جائیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، ڈیسنسی کے ساتھ. تو مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ حیا باختہ نظر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر میں شرم ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اپنی جو تہذیب ہے، کلچر ہے، ہمارا کلچر چونکہ مسلمان یہاں پر ہیں تو بہت ساری جو ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں وہ کلچرل نارم میں ڈھل جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ہمارے یہاں دیکھیں جب خواتین سے ملا جاتا ہے تو خواتین کیا کرتی ہیں؟ ملتے ملتے میں تھوڑا سا دوپٹہ یوں کر لیتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ہماری امیاں، دادیاں، نانیاں یہ کرتی تھیں. یہ بھی اسی کا اظہار ہوتا تھا کہ میں اب آپ سے مل رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط کر رہا ہوں. پہلی چیز. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہی کہ آپ کے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے کور کرنا ہے، ان کو حفاظت کرنی. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ اور اس تک پہنچنے کے جو متصل اعضاء ہیں ان کو بھی آپ ڈھانپیں. مثلا آپ کا سینہ ہے، آپ کا گلا ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا سینہ نمایاں نہ ہو اس کے اندر. ہمارے آپ دیکھیں اس کا نمایاں طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں، دوپٹہ پہن لیا، کوٹ پہن لیا، تاکہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے چھپا دیا بلکہ ان کی حفاظت کی. دونوں کو کہا گیا. تیسری چیز ایک زائد، وہ صرف خواتین کو کہی گئی کیونکہ انہی سے متعلق تھی. خواتین تیار ہوتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ فطری صلاحیت رکھی ہے. ان کو کہا ہے کہ جب تم نے زینت کی ہوئی، زینت کا مطلب ہوتا ہے زیور پہن کر اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنا، زیور پہنا ہوا ہے. تو اس صورت میں ہاتھ، چہرہ اور پیر، ان کے علاوہ جس جگہ پر اس زینت کو نمایاں کیا ہوا ہے وہ ان رشتہ داروں کے سامنے مت کھولو جو گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے اس طرح آپ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے چہرہ آپ کا مجھے نظر آ رہا ہے، دین کہتا ہے زینت کے باوجود آپ کا چہرہ نظر آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ آپ سے آپ نظر آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو قرآن مجید نے کہا الا ما ظہر منہ، وہ چیزیں جو آپ سے آپ عادتاً کھلی ہوتی ہیں وہ کھلی رہیں گی، لیکن زینت کرنے کے بعد باقی مواقع کو چھپانا ہے. تو عام طور پہ کہاں زینت ہوتی ہے؟ گلے کا زیور، سینے کے ہار. تو وہ پہننے کے بعد آپ ان کو نمایاں نہ کریں. اور ایک اضافی بات بتائی
وہ بھی ایک امکان کے طور پہ کہ ہمارے عام طور پر ہم پازیبے پہن لیتے ہیں تو چھن چھناتے ہوئے پھرتے ہیں، اس سے ایک احساس ڈیولپ ہوتا ہے، کوشش کریں وہ بھی نہ ہو۔ اور اس میں سٹیپس ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دن آپ نے یہ کر لینا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کے بعد آپ بڑھتے چلے جائیں گے آگے۔ تو جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو حیا کا چونکہ کانسیپٹ موجود ہے اور آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ایک ساتر، محتشم، ڈیسنٹ جامہ زیبی اور لباس، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو اس سے سر کی اوڑھنی کا کانسیپٹ پیدا ہوا کہ اگر میں نے سینے کو اس طرح نمایاں نہیں کرنا تو کیوں نہ میں ایک کپڑا لے لوں اور وہی کپڑا میرے سر پر بھی آ جائے، اور میں نے کوئی کوٹ پہن لیا، کوئی گاؤن پہن لیا۔ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کے لحاظ سے این اسلامی لباس اگر پوچھیں کیا ہے تو کوئی آپ ڈسکرائب کر کے بتائیں ہم اس کو اپنائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بے نظیر بھٹو کا لباس۔ یعنی آپ بے نظیر بھٹو کا اگر آپ لباس دیکھیں تو میرے لحاظ سے اسلام کو عورتوں سے جو لباس مطلوب ہے وہ میری پرائم منسٹر پہنتی تھی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ نے ان کو، آپ دیکھیں کتنا ڈیسنٹ لباس وہ پہنتی تھی خاتون ہونے کے باوجود، اور اس لباس کے اندر ڈیسنسی بھی تھی، حیا بھی تھی، اور ایک عورت کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے اندر تہذیب ہے، اس کے اندر جو سر کے ساتھ آپ کی باڈی کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہے، وہ سب کچھ نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے۔ تو یہ دین کا تقاضا ہے۔ باقی اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم میں نے تمہیں پرینٹیو میجر کے طور پہ دیا، یہ اصل حکم بھی نہیں ہے، پریونشن ہے، بچانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نگاہوں کو بھی موقع ملے گا، آپ بہت بے تکلف بھی ہوں گے، بند ٹوٹتے چلے جائیں گے تو آخری نتیجے تک پہنچ جاؤ گے جس سے پیورٹی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھو، تو اس کے لیے پریونٹیو میجر ہیں۔ تو انسان کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسان یہ کہتا ہے اللہ میاں کو کہ آپ جو پریونٹیو میجر جانتے تھے نا ہمیں سامنے رکھ کے، وہ صحیح نہیں جانتے تھے، ہم بتاتے ہیں پریونٹیو میجرز کیا ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کو سجیسٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، جب تک تم عورت کو پورا برقعے کے اندر، نقاب کے اندر، اس کی آنکھیں، اس کا بال، اس کا ناخن یہ تک نظر نہیں آئے گا نا، یہ پریونٹیو میجر ہوگا۔ تو میرے لحاظ سے یہ دین میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے آگے بڑھ کر یہ کہے کہ میں پریونٹیو میجر، عام طور پہ تو اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ نے اس معاملے میں پریونٹیو میجرز بھی بتا دیے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، میں نے اس پہ غور کیا کہ کیوں بتائے؟ اس لیے بتائے کہ ان کو پتا تھا کہ انسان جب پریونٹیو میجرز کی طرف آئے گا تو افراط و تفریط کا شکار ہوگا۔ اس لیے اللہ کا مزاج نہیں ہے، اللہ انسانی عقل پہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے خود اتر کے بتائے، اتنی تفصیل سے بتائے، کیونکہ انسان لازماً افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہوا کہ عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ ملنے جلنے میں پیورٹی کو زائل مت ہونے دو، اور لباس چونکہ تم پہنتے ہو، زینت تم کرتے ہو، میل جول تمہارا ہونا ہے، اس میں ان چیزوں کا تم خیال رکھو۔ اگر تم خیال رکھو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں تم پاکیزہ تر ہو جاؤ گے۔